السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے ریئل پاکستانی کافی اہم شخصیت ہے کیونکہ یہ کافی اہم سرکاری عہدوں پہ وہ سرو بھی کر چکے ہیں اور ان کی کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ جن عہدوں پہ بھی وہ کام کریں اپنی عوام کے لیے اپنی ملک کی خدمت کر سکیں، اور ابھی بھی یہ خود بھی چیئرمین ہے میٹرک بورڈ کی، اور ان کی اب یہ کوشش ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی بنا سکیں، اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کتاب ایجوکیشن ان پاکستان لکھی ہے اسپیشلی ہمارے بچوں کے لیے۔ تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی غلام حسین سوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی غلام حسین سوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم حسین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو وزٹ ہیئر پی ٹی وی کراچی سینٹر۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ وی نو آپ کی بڑی اہم جو ہے جاب ہے، ڈیفینیٹلی میٹرک کے پورے نظام کو، میٹرک بورڈ کو دیکھتے ہیں، چیئر پرسن بھی ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب میں نے یہ ذکر کر ہی دیا ہے تو پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو یہ جو ذمہ داری دیے ہوئے میرے خیال سے 8 ماہ یا 9 ماہ ہو چکے ہیں، تو مجھے یہ جاننا ہے کہ جب آپ نے یہ پوزیشن ڈیفینیٹلی آپ کو ملی تو کیا سچویشن تھی، کیسے حالات تھے، کن چیلنجز کا آپ نے مقابلہ کیا؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی اب تو ہم میٹرک تو ماشاءاللہ کافی عرصہ پہلے کر چکے ہیں، لیکن ہم بچوں کی کچھ ایشوز کو، کچھ چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، میں نے 4 اپریل کو جوائن کیا تو چیلنجز تھی، کچھ پریپریشن کے مسئلے تھے، پیپر بنانے کے مٹیریل کے پروویژن میں یا فرنیچر کے پروویژن میں، یا بچوں کو ایون سینٹرز کی معلومات نہیں تھی۔ 4 دن کے بعد امتحان تھا، تو وہ رات دن میں نے اپنی ٹیم کو موبلائز کیا، موٹیویٹ کیا، انوالو کیا۔ وی سکسیڈیڈ کہ امتحان 8 تاریخ کو ہو گئے، اور امتحان کو مانیٹر بھی کرنا تھا کہ نقل نہیں ہو، پیپر لیک نہ ہو، تو اس کے لیے میں نے کنٹرول روم بنایا ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے لیے۔ 19 ہبس تھے ہمارے، جہاں ہمارے آفس سے لوگ، میرے جو نمائندے نامینیٹڈ 3% فار ایچ ہب، وہ پیپر لے جاتے ہیں وہیکل میں سینٹرز فردر ڈسٹریبیوشن کے لیے۔ تو ہم پورا راستہ انہیں مانیٹر کرتے تھے کہ کہیں اسٹاپ نہ کریں، کہیں پیپر کے جو ہے نا ڈسٹریبیوشن یا شیئرنگ نہ ہو۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ان کراچی، پورا 1.5 مہینہ 1.5 منتھ امتحان چلے، کوئی نیوز نہیں آئی۔ فرسٹ ٹائم ان کراچی کہ امتحان میں فرنیچر نہیں پہنچا، پیپر لیک ہو گئے، یا پیپر خراب ہے، یا پیپر میں یہ مسٹیکس ہیں۔ آل تھنگس وی مینیجڈ اینڈ ٹرانسپیرنٹلی گیٹ اٹ ڈن کمپلیٹ۔ ویری نائس۔ اچھا حسین صاحب، یہ تو آپ نے کہا کہ چیٹنگ کی روک تھام کے لیے آپ نے اتنی سخت اقدامات کیے تھے، لیکن میں ان بچوں کی بھی آواز بن جاتی ہوں جن کی کچھ شکایتیں ہوتی ہیں، کچھ تھوڑے سے اپسیٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی ہو چکی ہے پیپر میں، رزلٹ میں، تو ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ ایسے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ بچے بھی ہوتے ہیں، ایسے اسمارٹ بھی، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا پیپر کر سکتے تھے اور ان کے رزلٹ میں کچھ کمی ہو گئی ہے۔ اچھا، ناانصافی بچوں کی 2-3 پیرامیٹرز میں ہو سکتی ہے۔ پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف سیلیبس پیپر آیا، تو لکیلی ایسی کوئی شکایت نہیں آئی۔ میں خود مانیٹر کرتا تھا امتحان سے، پیپر پرنٹ ہونے سے پہلے آئی واز کنفرمنگ وتھ ٹیم کہ کوئی بھی ایسی چیز ایرر ایڈیٹنگ کی بھی نہ ہو، پروف ریڈنگ کی بھی نہ ہو، وہ آؤٹ آف سیلیبس میں نہیں، وہ کنفرم ہو گیا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جو پیپر ہے وہ ایمانداری سے ٹرانسپیرنٹلی اسیس ہو، وہ بھی ہم نے بنا دیا۔ اس میں ایویڈنس یہ ہیں یا پروف یہ ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ جو اس مرتبہ پوزیشنس آئی ہیں وہ لو میس انکم والے اسکولز کی آئی ہیں۔ فار ایگزامپل اورنگی ٹاؤن میں ہماری 2nd پوزیشن، ویری نائس۔ سائنس میٹرک کی 2nd پوزیشن ہے اورنگی ٹاؤن کی بچی نے لی ہے، جو یتیم بچی ہے، وانیہ نام ہے اس کا۔ اور جو 1st پوزیشن ہے وہ اینا بچی ہے، وہ بھی ایک، آپ کو نام بھی یاد ہے سب کے؟ ان سے انٹریکشن ہوا تو اینا جو ہے نا ایک 16 گریڈ کے یا اس سے بلو کوئی آفیشل ہے پبلک سیکٹر میں، 3rd پوزیشن میں ایک بچی اور ایک بیٹا ہے۔ تو ان کے بھی جو پاپا ہیں کوئی ٹیچر ہیں، کوئی لوئسٹ کاڈر میں ہیں۔ تو یہ دیکھو ٹرانسپیرنٹ ہم یہاں تک چلے گئے، کسی چین کا، کسی بڑے اسکول کا آ بھی سکتا تھا لیکن میرٹ پہ نہیں آیا تو ان کے پاس پوزیشنز نہیں گئی۔ تو ہمارے ہاں جو شکایتیں ہیں بچوں کی، پیرنٹس کی، وہ نہیں ہوئی۔ ابھی میرے پاس ایک کتاب ہے، میں اس کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، ایجوکیشن ان پاکستان، یہ خود آپ نے لکھی ہے، تو مجھے اس کتاب کے متعلق پلیز بتائیے گا، کہ یہ نظر بھی آ رہی ہو
ٹھیک ہے. تو اور ماشاءاللہ سے آپ کی ٹھیک ہے مطلب آپ کی اہم پوزیشن تو ہے لیکن آپ کی میں مکمل شخصیت بھی دیکھتی ہوں, ایک بھرپور اسٹرانگ پرسنالٹی بھی دیکھتی ہوں. ڈیفینیٹلی یہ استاد سے, تعلیم سے, گھر سے ملتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, اس کتاب کے ٹائٹل کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے ایجوکیشن ان پاکستان اینڈ ایلیسو کانسیپٹ. ٹھیک ہے. اس کو جو میں پکٹوریل, اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں پکٹوریل ٹائٹل پیج پہ اگر آپ جائیں تو اس کا پکٹوریل میں نے پکٹوریل کو چیز میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے. ایک لڑکا ہے جو 3-4 ڈگریاں لے رہا ہے, سرٹیفکیٹس لے رہا ہے, 2-3 مینس بی ایس بھی کر رہا ہے, ماسٹرز بھی کر رہا ہے, ایل ایل بی بھی کر رہا ہے, یا ایل ایل بی بھی ایم بی بی ایس بھی کر رہا ہے, انجینئرنگ بھی کر رہا ہے, اور ٹھیک ہے, لیکن وہ پڑھتا ہے اس طرح ہے جیسے ایجوکیشن الٹا لکھا ہوا ہے. تو دس از گریٹ ویکر فینامینا ان آور ایجوکیشن سسٹم کہ ہم نے یہ تعین نہیں کیا کہ ہمیں جو میٹرک تک بچوں میں کون سی اسکلز, کون سی کمپیٹنسیز, آئی ایگری. کون سی نالج دینی ہے. کیا میٹرک کے بعد بھی ہمیں انگلش گریجویشن تک بھی لے کے جانی ہے, اس کے فوائد ہیں, یا گریجویشن انگلش کی جگہ پہ ہم 1 چائلڈ 1 اسکل کا کانسیپٹ دے دیں. میٹرک کے بعد وہ جو بچہ ہے 3 سبجیکٹس پڑھے, اپنا انجینئرنگ میں جا رہے ہیں تو فزکس, میتھ اینڈ کیمسٹری پڑھیں, اگر بایولوجی میں جا رہے ہیں تو بایولوجی, کیمسٹری اینڈ فزکس پڑھیں, اور باقی جو ٹائم ہے وہ پریکٹیکل کو دیں. کوئی ووکیشنل ٹیکنیکل سبجیکٹس ہوں. ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ آیا صرف ہمیں سرٹیفکیٹ A1 گریڈ لینے کی ضرورت ہے, یا کمپیٹنسی اینڈ اسکل بھی ہونی چاہیے؟ فار ایگزامپل ٹیکن فار گرانٹیڈ میرے اس سال 1,90,000 بچے میٹرک میں اپیئر ہوئے تھے, اور پاسنگ ریشو ہے 87%. اچھا 87 کو ہم نے A1 گریڈ دے دیا, لیکن انہیں اسکل تو نہیں ہے, کمپیٹنسی تو نہیں, وہ امپلائیبل نہیں ہے ابھی بھی. تو میں کون سا ایجوکیشن بچوں کو دے رہا ہوں؟ تو میری یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو وہ تعلیم دیں پریکٹیکل بیسڈ ہو. جو ہم تھیوریٹیکل پڑھا رہے ہیں اس کو ہم پریکٹیکل بچوں کو کرائیں, کہ اگر میٹرک کے بعد کہیں آگے نہیں پڑھ سکتے دے شوڈ بی امپلائیبل اینی ویئر. دیر آر ہنڈریڈز آف فیلڈز, وہاں وہ جا کے کام کریں. میرا اس کتاب میں بھی یہی ہے کہ ہمارے ٹریجک فلاز کیا ہیں کہ ہم کامیاب اس میں تو کیوں کافی نہیں. ریسرچ ہوگی پھر آپ کی, نہیں؟ میں نے کافی کی ہے اس بک میں, میں نے کافی کی. یہ میری 4 مہینے کا آؤٹ پٹ ہے, اور یہ ڈیڈیکیٹ میں نے اپنے پیرنٹس کو کیا ہے. تو محنت ہے, ریسرچ تھی. اچھا حسین صاحب, جو بات کر رہے ہیں یہ باہر اس نظام کو دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے, پاکستان میں بہت کم ہی ہے. تو اس کے پیچھے آپ کی سوچ, تصور, مطلب ایسا کیوں آیا, ایسا کانسیپٹ کیوں آیا آپ کے ذہن میں, اگر میں بات کروں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ تعین کریں کہ میٹرک تک بچوں کو کیا آنا چاہیے. جو سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں, بایو پڑھ رہے ہیں, فزکس کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, تو اس کو تھیوریٹیکل نالج کتنی ہونی چاہیے, اس نالج کو وہ اپنی لائف افیئرس کے ساتھ ریلیٹ کر سک رہے ہیں, نہیں کر سک رہے, کیا ہم نے ان کو ماحول دیا ہے یا نہیں دیا, کیا ہم نے ڈٹرمن کیا ہے کہ یہ پریکٹیکل یا یہ انڈسٹریز کے ساتھ لنک ہم بچے کے رکھیں گے یا پلیسمنٹ کریں گے. وہ نہیں کیا نا. صرف ہم جاتے ہیں, کلاس روم ہوا, بچے کو لیکچر میتھڈ ٹیچر نے تھوڑا پڑھا دیا, اور بچے کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا ہم لیسٹ کنسرن ہوتے ہیں. اسیسمنٹ کا میں آپ کو تھوڑا کلیئر کروں کہ جو اسیسمنٹ فارمیٹیو ہوتی ہے, ڈیورنگ کلاس روم ہوتی ہے, تو وہ بچے کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی. آپ کے میرے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہوں گے یا بچے ہوں گے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے نے کم مارکس لیے تو ہی از ناٹ انٹیلیجنٹ, کمپیٹنٹ, یا محنت نہیں کر رہا. ایکچولی یہ ٹیسٹ کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ٹیچر کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی سکسیسفل ہیں, آپ کتنے سکسیسفل ہو, کہ آپ کا جو ٹیچنگ میتھڈ تھا, ٹیچنگ اسٹائل تھا, جس طرح آپ نے ڈیمانسٹریٹ کیا تھا, وہ کتنا کامیاب ہے. اگر 50% بچوں نے سمجھ لیا ہے تو مینس 50% کامیاب ہے. اگر 80% نے سمجھ لیا ہے اور صحیح ریسپانس کیا ہے تو 80% آپ کامیاب ہیں. باقی 20% نے جو نہیں سمجھا, ان کے انٹلیکچوئل لیول کو, ہائی تھنکنگ آرڈر کو چیک کرنا ہوگا. اکارڈنگلی ہمیں ان کے لیے بھی ایک ماڈیول, ریمیڈیل ماڈیولز بنانے ہوں گے
کیونکہ سارے کلاسز کو بچوں کو ہم آگے لے کے جانا ہے نا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ایک دن ہم ٹریننگ کر رہے تھے کوئی ساؤتھ کوریا میں. اچھا، آپ کی ٹریننگ یہی میرا ہے، کیونکہ آپ کی جو بات چیت سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی کافی ٹریننگ رہی ہے، اور آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے. ہاں، تو وہاں ہمارے کسی کلیگ نے پوچھا کہ آپ کا فیلئر ریشو کیا ہے میٹرک 9th میں. تو ہی واز سرپرائز کہ فیلئر ریشو کیوں ہوگا جب پورا سال ہم پڑھا رہے ہیں تو دیر از 0 فیلئر ریشو. تو ہم اس طرف چلے جائیں اور ہم اسیس کریں. ہم ایک بچوں کا جو ہے نا پروفائل بھی نہیں بناتے ہیں نا. وہ پروفائل اینڈ آف دا ڈے ہم نیکسٹ اسٹیج پہ چلا جائے کہ یہ بچہ جو ہے انجینئر صحیح بن سکتا ہے، ڈاکٹر صحیح بن سکتا ہے، یا میکینیکل، یا جو ہے نا اپنا ٹیکنیکل ہینڈ ہو سکتا ہے، ووکیشنل ہینڈ ہو سکتا ہے. یہ چیز ہم پروفائل ڈیولپ نہیں کرتے. اینیکڈوٹل ریکارڈ نہیں ہے بچوں کا. تو کافی ایشوز ہیں، ہمیں ان کو اوورکم کرنا ہے. اور ہمیں یہ کہنا ہے کہ بچوں کو ہم 50% ٹائم جو ہے تھیوری پڑھائیں، 50% ہم پریکٹیکل کروائیں. جس سے آپ بہت ساری ایسی چیزیں شیئر کر رہے تھے جس میں آپ کا مطالعہ، آپ کا ایکسپیرینس، ریسرچ بھی لگتی ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ لکھتے بھی، آرٹیکلس بھی لکھتے ہیں اخبارات پہ. تو کن ٹاپک کے حوالے سے ہوتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں بہت اچھی بات ہے آپ لکھتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمارے جو بچے ہیں ان کو بڑا فائدہ ملتا ہوگا. میرا ٹاپک یہ ہے کہ میں اپنا جو ہیومن ریسورس ہے وہ بچوں میں ہو، یا ٹیچنگ کی شیپ میں ہو، یا پیرنٹس کی شیپ میں ہو، وہ کنسٹرکٹیو ہوں، یوزفل ہوں. کس کے لیے؟ اپنے لیے، سوسائٹی کے لیے. کیونکہ ہمیں کمپٹیشن کرنی ہے. میں جب گاؤں کی بات کروں گا تو گاؤں کے درمیان کمپٹیشن ہوگی. جب کنٹری کی بات کروں گا کنٹریز کے درمیان کمپٹیشن ہوگی. تو ہم کمیٹی آف نیشنز میں کیوں ایسے ہم بیگنگ باؤل کے ساتھ رہیں؟ کیوں نہ ہم اپنا ہیومن ریسورس کو اتنا مضبوط کریں کہ یہاں بھی کام کریں. فار ایگزامپل میرے پاس 20 لاکھ 2 ملین اسکلڈ ورک فورس تیار ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کو کہ ویری چیپ لیبر از اویلیبل آف آل اسکلس اینڈ کمپیٹنسیز، پلیز کم اینڈ انویسٹ ان آور کنٹری. تو وہ بھی ہم اپرچونیٹ کر سکتے ہیں. ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. دنیا کر رہی ہے، کما رہے ہیں لوگ. کافی نیبر کنٹریز بھی کر رہے ہیں. سری لنکا کر رہا ہے. سری لنکا کی پتہ ہے کتنی پاپولیشن؟ اپنی پاپولیشن کا 20% سری لنکا کا وہ باہر کام کرتا ہے، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. تو میرا یہ ہے مقصد یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کو کس طرح کریں کہ ہم ہیومن کیپٹل بنائیں. اب ہیومن کیپٹل ہم نہیں بنا رہے. تو آپ کتنے آرٹیکلس آپ لکھتے ہیں اخبارات کے لیے جو لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں؟ میں نے 2004 سے لکھنا شروع کیا. پہلے تو میں نے عبرت سے شروع کیا کیونکہ آئی بلانگ ٹو دیٹ لینگویج. تو پھر میں انگلش پہ آ گیا کیونکہ میں آئی ڈیڈ ماسٹرس ان انگلش لٹریچر. تو 1998 میں لیکچرر بنا تھا کیڈٹ کالج میں لاڑکانہ میں. پھر 2000 میں لیکچرر بنا گورنمنٹ آف سندھ میں. پھر میں 2006 میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ جوائن کیا ٹیکسٹ بک بورڈ میں. 2007 میں نے فیڈرل گورنمنٹ جوائن کیا ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر دین ڈائریکٹر. پھر ایک ایم سی ٹریننگ ہوتی ہے میڈ کیریئر مینجمنٹ کورس، وہ کیا. پھر 20 کے لیے سینئر مینجمنٹ کورسز کیے اور ڈفرینٹ اسائنمنٹس میں رہے. تو یہ سارا میرے لیے ایک اورینٹیشن بھی بڑھ گئے نا، میرا ایکسپوئر بھی بڑھ گیا. کافی جگہوں سے میں نے جب انٹریکٹ کیا تو وہ بھی ایک بڑا بینیفٹ مجھے. اچھا حسین صاحب، مجھے اب ایک چیز جاننا ہے. جس طرح سے میں کوئی مووی کی سٹوری بتاتی ہوں، جس طرح سے کوئی انسان گاؤں سے نکلتا ہے، اپنی چیزوں کو کہتا ہے کہ میں بڑا آفیسر بنوں گا، بڑا آدمی بنوں گا، تو آپ کی کہانی دیکھو تو بالکل ایسی ہی لگتی ہے. کیونکہ عام اسکولوں سے آپ کے والدین نے خواب دیکھا اور آپ ماشاءاللہ ایک بڑے انسان بن گئے. بڑے انسان ان دیٹ سینس کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پاور آپ کو عطا کی کہ جہاں لوگوں کے لیے آپ خدمت بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ڈیسیشن میں ان کی آسانی بھی کر سکتے ہیں اور ان کی انسانیت کے لیے بھی کام کر سکیں. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اپنے اسی گاؤں میں جاتے ہیں، انہی لوگوں سے ملتے ہیں، پرانے اپنے والدین کے جو عزیز سے ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے سفر کو ماشاءاللہ سے جب آپ کو اتنا کامیاب انسان دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کامیابی اگر گاؤں سے کسی بھی انڈیویڈول کو ملتی ہے تو وہ پوری انسپائریشن ہوتی ہے گاؤں کے لیے، گاؤں کے بچوں کے لیے جو سکسیڈنگ جنریشن سے. ہمارے گاؤں میں اسی طرح ہیں. میں ایک نہیں، مجھ سے پہلے بھی سینکڑوں انجینئرس بنے، ڈاکٹرس بنے، وہ ان کے لیے انسپائریشن تھے. اب سی ایس پی آفیسر بن گئے. ہمارے گاؤں کے جو بھی کاسٹ رہتے ہیں تقریباً 20-25 سرنیم کاسٹ ہیں لوگ، سب کے پاس انسپائریشن ایک یا دو ہیں اور ایک کمپٹیشن کا ماحول ہے. اچھا گاؤں ہے.
اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں، ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو بچیوں کو پڑھاتے ہیں. جاتے ہیں ٹائم دیتے ہیں اپنے گاؤں کو اسی ہم طرح جاتے ہیں سال میں 10-15 مرتبہ ہمارا جانا ہوتا ہے. مینس ونس ان اے منتھ ہمارا ہو جاتا ہے اکثر. اچھا لوگ خوش ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ خوشیوں میں غمیوں میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. دے آر پریئرفل، دے پرے فار اس فار آور ہیلتھ اینڈ پراسپریٹی. خوش ہوتے ہیں اور ہم نے اس بانڈ کو توڑا نہیں. اس میں ورڈزورتھ کی شاعری بھی ہے کہ بیک ٹو نیچر. بیک ٹو نیچر یہ ہے کہ جہاں سے آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں اس کو ضرور یاد رکھیں، اس کو بھولیں نہیں. اگر میں نیچر کو بھلا لوں گا، اپنے اوریجن کو، تو روٹ لیس ہو جاؤں گا. کوشش ہم سارے کرتے ہیں کہ وہاں جائیں، ان کے ساتھ رہیں، خوشی میں غمی میں، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. خاص طور پہ ایجوکیشن میں اور معاملات میں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا، کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے وہ عزت و مرتبہ تو آپ کو عطا کی ہے جو ایک خواب دیکھا تھا آپ کے والد نے، ایسا ہی ہے. ہاں، اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ماشاءاللہ چاروں بھائی جو ہے وہ اپنی اہم پوزیشن پہ، عہدوں پہ کام بھی کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی اب آپ جو ہے بڑے فوکسڈ ہیں یوتھ کی طرف، بچوں کی طرف، اور کافی ریسرچ بھی کرتے ہیں ان کے بارے میں، سوچتے ہیں کیونکہ نظام چینج ہو چکا ہے، اب وہ پہلے والی بات بھی نہیں رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اب جو اسی نظام کے تحت، کیونکہ آپ جو میٹرک بورڈ کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ اب جس سے آپ نے کہا فیلئر تو ہے ہی نہیں نا، آج ہم اتنا اچھا پڑھائیں گے، تو کیا دیکھتے ہیں ہمارا ویژن کیا ہے، ہمارا خواب کس طرح یہی بچے پورے کریں گے، کس طرح سے آپ ان سے کیسی امیدیں لگاتے ہیں؟ بس میں یہ چاہتا ہوں ہمارا خواب، آپ کا، میرا، ان سب بھائیوں کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف سرٹیفکیٹ ہولڈر نہ ہوں، ہیومن کیپٹل ڈیولپ کریں. ہم میٹرک تک کو تعین کریں کہ یہ اسکلس، کمپیٹنسیز، یہ ووکیشنل اسکلس بچوں میں، ٹیکنیکل اسکلس ہونی چاہیے. اگر آگے نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے والدین کے جو اکانومی ہے، اس کو اسکیل ہے، وہاں کنٹریبیوٹ کریں. یہ ہماری ہے. اور جو آگے پڑھ سکتے ہیں آگے پڑھیں. کیونکہ جو چائنا کی میں مثال دوں، چائنا کا 67% پاپولیشن جو بچوں کا ہے، اسٹوڈنٹس کا، وہ ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن میں جاتے ہیں. جرمنی میں ہر بچہ ووکیشنل ٹیکنیکل پلیسمنٹ اس کو ملتی ہے. فن لینڈ میں جو ایجوکیشن کامیاب ہے، ان کی کلاس روم کی جو کنسٹرکشن ہے جہاں پرووین سے ہم سے زیادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایک پیرامیٹرز ایسے اچھے سائنٹیفک بنائے جو بچے نکلتے ہیں بے روزگار نہیں رہتے. ہم پیرامیٹرز اچھے بنائیں. پیرامیٹرز اچھے میں ہم یہ فوکس کریں کہ ایدھر وی آر ٹرننگ اوور ہیومن ریسورس انٹو ہیومن کیپٹل. اگر یس تو ہم آگے بڑھ سکیں گے، اگر نو تو ہمیں سوچنا چاہیے. جس طرح سے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ عوام سے کیا، بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اپنی کون سی اہم ذمہ داریاں ہیں وہ پہلے ساتھ ساتھ وہ بھی ادا کریں، اور پھر آپ سے بھی سوال کریں کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے؟ ہاں، میں یہ کہوں گا کہ جیسے میرے بچے ہیں، ان کو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں جو ٹیکسٹ بک ہیں اس کو آپ میپ کریں. اس نالج کے کتنے چنکس ہیں، کتنے سیٹس ہیں، اس نالج چنکس کو آپ فردر ڈیوائڈ کریں ڈیز میں اینڈ پیٹرن آف نالج میں. تو پھر آپ اس کو ریپیٹیڈلی پڑھیں. کیونکہ ونس آپ جب پڑھیں، ریڈنگ ہوتی ہے، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ، یہ 3-4 ہمارے عمل ہیں جس سے ہمارے برین میں نالج ریٹین ہوتی ہے. تو یہ تو آئلٹس کا بھی فارمولا یہی ہے جو انگریزی کا ہاں، ٹیسٹ تو دیتا ہے. میں اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں اور سارے بچوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کوشچن کریں. کرٹیکل تھنکنگ، انٹیلیجنس اینڈ کیریکٹر، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. یہ کنگ مارٹن لوتھر کا یہی ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ، انٹیلیجنس اینڈ کیریکٹر. کیا ہم یہ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ کیا میرا ریسپیکٹڈ ٹیچر جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا انسان بنایا، ابھی وہ جو کلاس روم میں موجود ہیں، دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ان کے لیے تو بڑا چیلنج ہے. موبائل فون بھی بچوں کے پاس ہیں، وہ اسکرول کرتے رہتے ہیں، نئے نئے اپنا کلک بیٹ میں وہ پھنس جاتے ہیں. تو اس چیز سے بھی ہمارے ٹیچرز کو بچوں کو نکالنا ہے. کلاس روم میں میرے ٹیچر اگر سیل فون نہ لے کے جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اور کہتے ہیں ٹیچر، دا بیسٹ ٹیچر از ون ہو ٹیچز بائی ہارٹ ناٹ بائی بک. کیا بات ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ امپیکٹ آف ٹیچر، انفلوئنس آف ٹیچر کی ناٹ بی اریزڈ. تو یہ میں کہتا ہوں نالج جو ہے نا وہ بیوٹی ہے، بیوٹی ورچو ہے. یہ ہمیں حاصل کرنا ہے بچوں کے لیے.
फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे हैं اچھا میں آپ نے نالج کی بات کر دی, مجھے ایک سوال آ رہا ہے, اجازت دیں, کیونکہ نالج تو اب اتنی وسیع ہو چکی ہے, اب جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے, گری ہوئی ہے, مطلب اب جب بھی اٹھاؤ تو یہ نالج ہے, یہ انفارمیشن ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کو میں سمجھتی ہوں, کیونکہ یہ بات خود بھی آپ ایڈ کر دیجیے گا کہ کیا کون سی نالج صحیح ہے, کون سی انفارمیشن صحیح ہے, کس طرح سے یہ جو ہے بچے صحیح غلط کی پہچان کر سکتے ہیں, اور اس میں استاد کا بھی کافی امپورٹنٹ رول آتا ہے. اچھا دیکھو نا, سمپل چیز میں فار ایگزامپل ایک سورہ معاون ہے, میں پڑھتا ہوں, میں نے عربک پڑھ لیا, بہت مجھے ثواب ملے گا, اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اگر اس کا میسج یہ ہے آپ چھوٹے چھوٹے احسان کریں اور یتامین کو کھانا کھلائیں, مساکین کی مدد کریں, اگر یہ چیز میرے نالج میں آ گئی, اس میں پریکٹیکلی میں عمل کروں گا تو کتنا بہتر ہوگا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر سیل کے بارے میں کوئی بایولوجی میں پڑھاتے ہیں تو سیل کے بارے میں ہر چیز پڑھے, اس کے نیوکلس کیا ہوتا ہے اور اس کے باؤنڈریز کیا ہیں, شیل کیا ہے, یہ سب چیزیں اگر ہم پراپرلی بچوں کو پڑھائیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اچھے بن جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ نالج, انٹیلیجنس اینڈ کیریکٹر, دو چیزیں ہیں, اور یہ ٹیچرس ہی کر سکتے ہیں. دو مورچے ہیں ہمارے, ایک مورچہ ہمارا کلاس روم میں, اس مورچے کا جو آپریشنل ایلیمنٹ ہے وہ ٹیچر ہے. اچھا حسین صاحب, آپ اگر نے ٹیچر صحیح ہو گیا, میں سمجھتا ہوں بچہ, پیرنٹس اینڈ ٹیچر دونوں کو صحیح ہونا ہے, بچے صحیح ہو جائیں. نہیں, آپ نے استاد کی ابھی بات کی, بڑی اچھی بات کی ہے. تو میں چاہوں گی کہ وہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ والدین کے لیے اسپیشلی کیا پیغام آج دینا چاہیں گے, کہ ان کی بڑی اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو کیا کہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ والدین کے لیے واقعی چیلنج ہے. اس کو نمبر 1 پہ سیکریفائس یہ کرنا ہوگا کہ جب وہ گھر میں جائیں تو وہ گھر میں پورا ٹائم دیں, موبائل پہ اسکرول نہ کریں, فیس بک نہ دیکھیں, واٹس اپ نہ دیکھیں, کیونکہ وہ ٹائم آفس میں دے کے آئے ہیں, جہاں بزنس کرتے ہیں وہاں دے کے آئے ہیں. گھر میں آ کے اپنی مسز سے پوچھیں گھر کے صورتحال, بچوں کے بارے میں پوچھیں, بچوں سے انٹریکٹ کریں کہ آپ نے آج کتنی پڑھائی کی, کون سا بک پڑھا, اس میں کیا نالج تھی. ان دس وے, فرینڈلی وے, کوئی پریشر بھی نہیں دینا, دبانا بھی نہیں ہے, ان کو اپنے اونرشپ دینی ہے, فرینڈلی وے میں ان سے انٹریکٹ کرنا ہے, ناٹ اے سنگل ڈے, روزانہ بیسس پہ. میں سمجھتا ہوں تو ہماری سوسائٹی بہتر ہوگی. اور خود کو انوالو کریں پیرنٹ جو ہے نا. انوالو کرنے کے لیے یہ صرف نہیں ہے کہ صرف وہ فیس کے اخراجات جو اسکول کے افورڈ کر رہے ہیں, بکس اچھے لے کر دے رہے ہیں, یونیفارم لے کر دیں, یا گاڑی انہوں نے ارینج کر لی ہے, وہ سفیشینٹ نہیں ہے. ان کا ٹائم بھی ضروری ہے, اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ, بانڈ بھی بچوں کے ساتھ ضروری ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ ہم کرنا شروع کر دیں گے تو بچے بھی جو ہے انکلائنڈ ہوں گے, ان میں موٹیویشن ہوگی, پیشنیٹ بنیں گے تعلیم کی طرف, تو سوسائٹی بہتر بن جائے گی. جی بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے غلام حسین سہیل صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور ڈیفینیٹلی ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں بہت مٹیریلسٹک ہو چکے, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس تھوڑی سی چیزوں سے نکل کر جو ہے آپ کا ایک دوسرے کو ٹائم دینا بہت ضروری ہوتا ہے, چاہے وہ فرینڈز ہوں, والدین ہوں, بچے ہوں. ڈیفینیٹلی لائف بہت بزی ہو چکی ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, موبائل کا زمانہ ہے, اس سے نکلیں اور ایک دوسرے کو ٹائم دیں, ایک دوسرے کو سمجھیں. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے, نہ صرف آپ کے لیے, ہم سب کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.